تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت بجا تھی، ان کا اختلاف تھا، اسی وجہ سے اپنے دور خلافت میں خالد بن ولید کو ہٹا دیا تھا، کیونکہ خالد اپنے فیصلے کرتا تھا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں آپس میں اختلاف تھا، صحابہ کی رائے میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا. اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی خلافت کو جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیتے تھے. اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو نہیں مانا، ان کے خلاف مہم چلائی اور ان کی خلافت کو باطل قرار دیا. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں بیان نہیں کیا جاتا، اور جو بیان کرتا ہے اس پر طعن ہوتی ہے، تشنیع ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو ایک جماعت جو معاویہ بن ابو سفیان جو شام کے لوگ تھے انہوں نے نہیں مانا، اختلاف کیا، اختلاف رہا ہے صحابہ میں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا شدید اختلاف رہا ہے. کن سے؟ حضرت عمرو بن عاص سے، مغیرہ بن شعبہ سے، حضرت معاویہ سے. بلکہ ایک بڑا سخت جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن سے وہ ان کی کتاب کا نام نکل رہا ہے، تو اس میں تو باقاعدہ الفاظ ہیں کہ خاک آلود و معاویہ، کہ جو ایام تشریق جس کے دور میں نہیں ہو رہی ہو، جس کے دور میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے نہ لگ رہے ہوں حج کے موقع پر اور لوگ خوف زدہ ہوں، خاک آلود و معاویہ. یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں. عبداللہ ابن عباس سخت تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ان کے معاملات کو غیر شرعی کہتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت معاویہ سے، حضرت عثمان سے شدید اختلافات تھے، بنو امیہ کے لوگوں سے شدید اختلافات تھے. تو ان اختلافات کی بنیاد پر صدیق الغماری نے کہا کہ صحابہ کرام سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسے معاملات ہوئے ہیں. اور پھر مکتبہ اہل تشیع کی طرف سے ایک بہت سنگین الزام ہے، خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ وہ جھوٹی حدیثیں گڑھتے تھے. پھر ان کا ایک اور شدید الزام ہے کہ رسول اللہ کو قتل کرنے والے رسول اللہ کی جماعت میں 12 منافقین تھے اور وہ صحابی تھے. تو آپ انہیں صحابہ کی لسٹ سے فارغ نہیں کر سکتے. ایک سرٹیفائڈ رئیس المنافقین جو قرآن میں جس کو ڈکلیئر کر دیا وہ تو دنیا کو پتہ ہے، وہ تو عبداللہ بن ابی ہے، لیکن اور منافقین تھے، اور وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ اپنی زندگی میں بتا کے آئے تھے. لیکن اہل تشیع کے پاس ان کے نام ہیں، اور اہل سنت کے یہاں بھی 5 نام ہیں المحلی میں. لیکن اہل سنت ان روایات کو رد کرتے ہیں اور ان روایات کو باطل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے بیان کرنے والے راوی کذاب تھے. تو اہل تشیع کا بھی یہ نظریہ ہے کہ تمام صحابہ عادل نہیں تھے. اور اسی طرح اہل سنت کے یہاں جو صدیق الغماری صاحب کا جو کانسیپٹ ہے کہ صحابہ عادل نہیں تھے، یعنی صحابہ کن معنوں میں عادل نہیں تھے؟ صحابہ حدیث بیان کرنے میں تو عادل تھے، لیکن عمل کی ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ جو نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس میں اختلاف ہے.